1990 کی دہائی لاہور شہر پر بہت بھاری تھی دوستو۔ اس دہائی میں لاہور شہر میں ہر طرف گینگسٹر اور گینگ وار چلتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 90 کی دہائی میں پورے لاہور شہر میں دشمنیاں عروج پر تھی، جو کہ انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ بڑے بڑے اشتہاریوں نے لاہور میں کہرام مچایا ہوا تھا، بھتہ وصول اور جگہ ٹیکس لینا معمول کا کام بن چکا تھا۔ قتل و غارت بھی اسی طرح سرعام کی جاتی تھی اور یہ سلسلہ ہر وقت چلتا رہتا اور آئے دن گینگ وار میں کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت قتل ہو جاتی۔ دوستو، اسی 90 کی دہائی میں لاہور شہر میں دو بھائی تھے جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا اور ان دو بھائیوں کے قتل کا حکم وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے دیا تھا۔ اس وقت حکومت پاکستان نے ان کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے لاہور شہر میں خوب دہشت پھیلا رکھی تھی۔ لاہور پر راج کرنے کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے ان دو بھائیوں کا گینگ لاہور کا سب سے مضبوط گینگ تھا۔ قتل و غارت اور جگہ ٹیکس لینے میں مشہور یہ دو بھائی آخر کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، لاہور کے دو بڑے بدماش حنیف بابا اور شفیق بابا سوتر منڈی کے رہائشی تھے۔ لاہور میں ان کا بہت بڑا اور مضبوط گینگ تھا اور اس میں بہت سارے اشتہاری شامل تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دو بھائیوں کے اس بڑے گینگ نے لاہور میں قتل و غارت، بتہ خوری، قبضہ مافیا اور اس جیسے کئی جرائم کرنے میں بہت ساری داستانیں چھوڑی ہیں۔ یہ دونوں بھائی جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے اور بڑے بڑے گینگسٹر اور جرائم پیشہ افراد ان سے ڈرتے تھے۔ علاقے کے بڑے بڑے بدماش یا تو ان کے دوست تھے، جو دوست نہیں ہوتے تھے وہ ان کے دشمن تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے جب جوانی میں قدم رکھا تو لڑائی جھگڑا ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ یہ دونوں بھائی جوا خانہ میں بھی جاتے اور ان کا کافی نام بن چکا تھا، لیکن ان کے علاقے سوتر منڈی میں کم ہی لوگ جانتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہی کے محلے میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام بانو تھا۔ اس خاتون کے 4 بیٹے تھے۔ یہ چاروں بھائی لاہور شہر میں منشیات فروشی کے حوالے سے کافی مشہور تھے اور ان پر سینکڑوں مقدمات بھی درج تھے۔ ایک دفعہ لاہور پولیس نے بانو کے گھر پر منشیات فروشی کے شک میں ریڈ کیا تو بانو خاتون اور ان کے بیٹوں کو اس چیز کا رنج تھا کہ یہ پولیس ریڈ حنیف بابا اور شفیق بابا نے کروایا ہے۔ اسی رنجش میں بانو کے چاروں بیٹوں نے حنیف بابا پر فائرنگ کر دی۔ حنیف بابا اپنے ایک دوست کے ساتھ گلی میں کھڑا تھا اور جب فائرنگ کی آواز آئی تو اس کا بھائی شفیق بابا بھی باہر آ گیا۔ دوستو، اس فائرنگ کے نتیجے میں حنیف بابا اور شفیق بابا کا ایک دوست قتل ہو گیا۔ اس کارروائی کے بعد بانو کے چاروں بیٹے فرار ہو گئے اور کچھ عرصہ کے بعد ان دونوں گروپوں میں صلح کروا دی گئی، لیکن صلح اس بنیاد پر ہوئی کہ بانو کے چاروں بیٹے اس محلے میں نہیں رہیں گے اور ہوا بھی ایسے ہی، لیکن ان کی والدہ بانو اپنے ہی محلے میں رہی۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ بعد ازاں بانو کے 3 بیٹے مختلف مقدمات میں قتل ہو چکے تھے۔ صرف ان کا ایک بیٹا رضوان خان بچا جو تاحال ملک سے فرار ہے۔ اس لڑائی کے بعد لاہور شہر میں حنیف بابا اور شفیق بابا کا نام گونجنے لگ گیا۔ ان دونوں بھائیوں کا لاہور اور پنجاب کے مشہور بدماش ٹیپو ٹرکاں والے کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ بابا حنیف نے ٹیپو ٹرکاں والے کے ساتھ مل کر بہت ساری لڑائیاں لڑی۔ ان دونوں بھائیوں کی ٹیپو ٹرکاں والے کے ساتھ کئی سال تک دوستی قائم رہی۔ دوستو، انہی وقتوں میں لاہور کے اکبری گیٹ کے رہائشی امیر الدین کے ساتھ ٹیپو ٹرکاں والا اور ان دونوں بھائیوں کا تنازع چل رہا تھا۔ امیر الدین نامی یہ شخص اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ قتل ہو گیا اور اس کے قتل کا مقدمہ ٹیپو ٹرکاں والا، حنیف بابا اور ایک وحیدی نامی آدمی پر ہوا، جبکہ ٹیپو ٹرکاں والے کے والد بلا ٹرکاں والا نے اپنے بیٹے کو اس کیس سے بری کروا لیا، جبکہ حنیف بابا اور باقی ساتھی اس مقدمے میں ملوث رہے۔ حنیف بابا کو اس بات کا سخت رنج تھا کہ بلا ٹرکاں والا نے اپنے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا کو بری کروا لیا اور ہمیں کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اسی رنجش کو ذہن میں رکھتے ہوئے بابا حنیف نے ٹیپو ٹرکاں والا سے 2 لاکھ روپے مانگے، جو کہ ٹیپو ٹرکاں والا نے دینے سے انکار کر دیا۔ ٹیپو کے انکار کے بعد بابا حنیف آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ٹیپو ٹرکاں والا اور اس کے مخالف تیفی بٹ گوگی بٹ گروپ کو جوائن کر لیا اور ہوا پھر کچھ یوں کہ 1994 میں ٹیپو کے والد بلا ٹرکاں والا کو حنیف بابا نے ان کے ڈیرے میں جا کر قتل کر ڈالا۔
اس سے پہلے بلا ٹرکاں والا پر کئی قاتلانہ حملے ہوتے رہے لیکن وہ ہر حملے میں بچ نکلتا۔ اس قتل کا پرچہ بابا حنیفہ اور وحیدو عرف وحیدی نامی شخص پر درج ہوا۔ دوستو اس قتل کے بعد بابا حنیف اشتہاری ہو گیا اور اشتہاری ہونے کے بعد اس نے مشہور زمانہ بھولا سنیارا اور ہمایوں گجر گروپ جوائن کر لیا، جس کے بعد یہ گروپ پنجاب کا مشہور اور طاقتور ترین گروپ بن گیا۔ اس میں پنجاب کے بڑے بڑے اشتہاری بھی شامل تھے۔ ان کے لیے کسی بھی بزنس مین سے بھتہ وصول کرنا یا کسی بھی آدمی کو قتل کرنا ایک معمولی سی بات تھی۔ دونوں بھائیوں نے اس گروپ میں شامل ہونے کے بعد پورے لاہور کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوستو اس گروپ میں بھولا سنیارا، ہمایوں گجر، داؤد خان اور اس جیسے کئی اشتہاری بھی شامل تھے۔ اس عرصہ کے دوران دونوں بھائیوں نے محکمہ پولیس میں بھی کافی تعلق بنا رکھا تھا اور یہ دونوں بھائی جیل میں آتے جاتے رہتے تھے، لیکن قتل کے مقدمات میں ملوث ہونے کی وجہ سے یہ اشتہاری ہو کر کئی عرصے تک دبئی چلے گئے۔ دبئی میں بیٹھ کر یہ اپنا گینگ چلاتے رہے اور لاہور میں مزید ان کی دشمنیاں بنتی گئیں۔ مشہور طالب رہنما ارشد امین چودھری اور اس جیسے کئی ناموں کے ساتھ ان کی دشمنیاں بن چکی تھیں اور پنجاب کے مشہور زمانہ انسپیکٹر نوید سعید گجر کے ساتھ بھی ان کے گہرے تعلقات تھے، کیونکہ دبئی میں انسپیکٹر نوید سعید کے ہوٹل ان دونوں بھائیوں کے ساتھ پارٹنرشپ پر چل رہے تھے۔ دوستو جب میاں محمد شہباز شریف دوسری بار وزیر اعلیٰ بنے، تاجروں نے شکایتیں کی کہ حنیف بابا اور شفیق بابا سے ہماری جان چھڑوائی جائے۔ دونوں بھائی لاہور کے تاجروں سے جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور نہ دینے پر قتل کر دیتے ہیں، جس پر شہباز شریف نے فوری طور پر انسپیکٹر نوید سعید گجر کو اپنے آفس میں بلا کر کہا کہ مجھے یہ دو بھائی جلد از جلد زندہ یا مردہ حالت میں چاہیے۔ اس کے بعد انسپیکٹر نوید سعید گجر نے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں کراچی میں بلا کر ایک ہوٹل میں ٹھہرنے کو کہا۔ جب بابا حنیفہ اپنے ساتھیوں سمیت میاں داؤد ثنا گجر کے ہمراہ کراچی کے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، انسپیکٹر نوید سعید نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان لوگوں کو لاہور میں لایا گیا۔ قلعہ گجر سنگھ نے ایس پی مجاہد کے سامنے انہیں پیش کیا گیا۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اگلے ہی دن حنیف اور حنیفہ اور اس کے ساتھیوں کو پولیس انکواؤنٹر میں قتل کر دیا گیا، لیکن قتلوں کے اس منصوبے میں انسپیکٹر نوید سعید گجر بذات خود شامل نہیں تھا۔ حنیف بابا کے قتل ہو جانے کے بعد اس کے بھائی شفیق بابا نے قسم کھا لی کہ وہ انسپیکٹر نوید سعید کو ہرگز نہیں چھوڑے گا، جبکہ انسپیکٹر نوید نے حرف بھی اٹھایا تھا کہ میرا تمہارے بھائی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن شفیق بابا اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ شفیق بابا نے انسپیکٹر نوید پر کئی قاتلانہ حملے کروائے، لیکن ہر قاتلانہ حملے میں انسپیکٹر نوید سعید بچ نکلتا اور آخر کار سندھ پولیس کے آئی جی رانا محمد مقبول نے شفیق بابا کا فون ٹریس کروا لیا اور اس کی کراچی آنے کی معلومات حاصل کی۔ شفیق بابا جب کراچی پہنچا تو اس کے ساتھیوں سمیت اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے فوراً بعد شفیق بابا اور اس کے ساتھی لاڈا سمیت ان کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ دوستو لاہور شہر پر راج کرنے والوں کا اس طرح اختتام ہوا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔